ذی الحجہ کی عظمت و حرمت کے کیا کہنے کہ اللہ عز و جل نے خود قرآن پاک میں اس کی عظمت بیان کی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، اور اس فجر کے وقت کے بارے میں دو قول معروف ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ ذی الحجہ کی پہلی فجر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق یہ بقر عید کے دن کی فجر ہے، یعنی جس دن حاجی طواف الزیارہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے 10 راتوں کی فضیلت بیان کی، اس ہی صورت میں ذکر فرمایا وہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی ہی راتیں ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ پاک کو سارے سال میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ اس بابرکت مہینے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ایسا برکتوں والا عشرہ ہے، اس میں تلاوت، نماز، صدقہ خیرات، حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات اور ایسی کئی ساری نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لینا چاہیے کہ ان پر بہت زیادہ اجر ہم کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت شروع کر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ تیسرے کلمے کو اپنا لیں کہ اس میں یہ تمام اذکار بہترین طور پر موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں، اور ان ایام میں عبادت، شب بیداری اور روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر عمل سے زیادہ مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا راہ خدا میں لڑنے سے بھی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، راہ خدا میں لڑنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیا گیا عمل محبوب ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر نکلے اور واپس کچھ بھی نہ لائے، یعنی جان سے بھی چلا جائے، شہید ہو جائے اور مال سے بھی چلا جائے۔ پھر قربانی ہے جو ایک عظیم عبادت ہے، فرمانے کا یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور اس میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذی الحجہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ مزید استقامت کی توفیق